بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کا ہمارا پروگرام 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ آخری حصے میں ہم بجلی کی قیمتوں پہ بات کریں گے جناب اویس احمد خان لغاری صاحب سے، اور پہلے حصے میں ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیم جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ صرف ہم پاکستانیوں کے استاد ہیں، لیکن آپ تو سعودیوں کے بھی استاد نکلے۔ یہ ذرا نوازی ہے، بڑا پن ہے سعودی وزیر کا جو انہوں نے یہ گفتگو کی۔ بات تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں بہت سے جو ایکسپرٹس، جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس یا کنسلٹنٹس آتے ہیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کے ملک میں جو ترقی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ بنیادی جو ایویڈنس ہے اس کو وہ اینالائز کرتے ہیں، دنیا کے بہترین دماغ لے کر آتے ہیں، ان سے یعنی صرف بات نہیں کرتے، ٹکراؤ کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں کیسے چلے گا، اور اگر کوئی بات پھر ان کی سمجھ آئے تو اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ میں کیونکہ وہاں پہ میں نے بہت سال کام کیا، انڈسٹریل کلسٹرز کا ذکر انہوں نے کیا، ان کی سعودی انڈسٹریل اسٹریٹجی میں بھی چھوٹا سا رول پلے کرنے کی میں نے کوشش کی، ان کی لیبر ریفارم اسٹریٹجی پہ بھی میں نے بہت کام کیا، ان کی ہائر ایجوکیشن اسٹریٹجی جو ہے اس پہ بھی میں نے بہت زیادہ کام کیا، کچھ پروسیس کی حد تک جوڈیشل ریفارم اسٹریٹجی میں بھی کام کیا۔ تو یہ ان کی بڑا پن تھا، ورنہ تو بے شمار کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے لوگ باہر جا کے بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں آ کے بڑے بڑے لوگ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو وہ باہر کرتے ہیں؟ بہت مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے جی۔ 2 اہم پہلو ہیں جی اس کے۔ ایک تو میرے خیال میں ایلیٹ کیپچر ہے، جس چیز کو ہم سیاست کہتے ہیں وہ اصل میں ایلیٹ کیپچر ہوتی ہے، جس چیز کو ہم اسٹریٹجک کہتے ہیں وہ اصل میں ایلیٹ کیپچر ہوتی ہے۔ یعنی ہم دکھاوا تو یہ کرتے ہیں کہ ملکی مفاد ہے، اس کو آگے بڑھانے میں ملک آگے بڑھے گا، لیکن جب آپ اس کو ڈبل کلک ٹرپل کلک کریں تو آپ کو وہی 100 کے قریب چہرے پورے ملک میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کا کسی جگہ پہ بینیفٹ ہوتا ہے، کسی کا کسی اور جگہ پہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ ملک کی ترقی کرنے کے لیے یہ بری چیز نہیں ہے کہ لوگوں کا بینیفٹ، انفیکٹ اگر کاروباری لوگوں کا اور چھوٹے چھوٹے کاروبار اور بڑے کاروبار کا فائدہ نہیں ہوگا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک کی ترقی تو یہی ہے کہ ہر کاروبار ترقی کرے، ہر جگہ پہ لوگوں کو نوکری ملے تو ملک بھی ترقی کرے۔ لیکن جب آپ اس ترقی کے پیچھے جو کنڈیشنز لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے خلاف ہوں، وہ صرف 3 4 یا 5 لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا سستی گیس یا سستی بجلی یا سستی کوئی چیز دینے کے اوپر اس کا انحصار ہو، یعنی مطلب صرف یہ نہ ہو کہ میں ترقی کروں، مطلب یہ ہو کہ میں ترقی کروں اور باقی یہ 1000 کمپنیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اس طرح کی جو گفتگو ہے، پھر اسے جو رنگ دیا جاتا ہے، کبھی اسٹریٹجک رنگ دیا جاتا ہے، کبھی ملکی مفاد کا رنگ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے جو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ ایسی چیز جو پورے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آئے گی، جو پورے انڈسٹریل سیکٹر میں تبدیلی لے کر آئے گی، جو پورے تعلیمی نظام میں تبدیلی لے کر آئے گی، وہ بات رہ جاتی ہے۔ اور وہ بات جس میں تعلیمی نظام آگے بڑھانے کے لیے صافی صاحب کو فائدہ ہو جائے یا مصدق صاحب کو فائدہ ہو جائے، وہ بات رہ جاتی ہے۔ ایک تو یہ بڑا نقطہ ہے۔ دوسرا بہت بڑا نقطہ شک کا ہے۔ شک ہے، ہر ایک پر شک ہے۔ آپ کسی زاویے سے بھی دیکھ لیں، سیاست کے زاویے سے دیکھ لیں، سیاسی جماعتوں کا پارلیمان کا ٹکراؤ جو اس وقت اس سے عدلیہ سے ہو رہا ہے اسے دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ جو چلتا رہتا ہے تاریخی طور پہ سیاست میں اسے دیکھ لیں، اساتذہ کے احترام، اسٹوڈنٹس کا وہ جو رشتہ ہے اساتذہ سے، آپ کسی چیز کو کسی زاویے سے دیکھ لیں، ہماری سول سروس کو دیکھ لیں، لوگوں کا کتنا اعتماد ہے ایک ایسے شخص پہ جس نے اپنے اوپر خود مقرر کیا ہے کہ میں ساری زندگی سول سروس کروں گا، لوگوں کے مفاد کو آگے بڑھاؤں گا، ان کے اوپر کتنا یقین ہے۔ اس شک کی وجہ سے اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی اچھا بھی آ جائے، کوئی زاویہ، تو وہ شک کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا بہت اہم نقطہ ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ خوف کا ہے، یعنی اس وقت یہ بات انٹرنلائز کر چکے ہیں تمام لوگ کہ فیصلہ نہیں کرنا، اچھا بھی نہیں کرنا، یعنی برا تو نہیں کرنا،
مگر اچھے لوگ بھی یہ انٹرنلائز کر چکے ہیں کہ اچھا تو میں ہوں لیکن اچھا فیصلہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ جو کیا جائے گا وہ بعد میں آنے والی سیاست کی نظر ہو جائے گا، اور اس کی زد میں اگر میں آتا ہوں گا تو اس وقت یہ کوئی معنی نہیں رکھے گی بات کہ یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا تھا، کیونکہ فیصلہ کیا ہے اور اس کو ہزار رنگ سے دیکھا جا سکتا ہے، تو ایک خاص رنگ جس سے میں قید میں آؤں گا اور مجھے مجبور کیا جائے گا کہ میں صافی صاحب کے خلاف کوئی بیان دے دوں، اس زاویے کو لوگ انٹرنلائز کر چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں سچ جھوٹ کی تمیز چھوڑ، اچھے برے کی تمیز چھوڑ، بس مت کر۔ تو جب یہ تین چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں، ایلیٹ کیپچر کو، شک کو ٹھیک اور خوف کو، تو اچھا اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اصل نہیں تھا، یہ بھی اصل تھا لیکن اس سے زیادہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی تھی اس موضوع کی طرف، یہ جو 130 سعودی سرمایہ کار آئے تھے تو وہ کیا لے کر آئے تھے؟ دیکھیے پچھلی مرتبہ اس سے چھوٹا وفد آیا تھا، یہ 130 افراد، یہ پاکستان میں غالباً سب سے بڑا سعودی وفد ہے جو آج تک آیا ہے، بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے، اور اس کے نمبرز بڑھتے چلے گئے ہیں۔ یہ پہلی جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں 50 نمبرز تھے، پھر یہ 80 ہو گئے، پھر 2-3 دن پہلے 100 کے قریب ہو گئے، پھر 130 لوگ آئے۔ اس میں تقریباً 50-55 کے قریب کمپنیاں، 60 کے قریب کمپنیاں تھیں، کہیں سے 2 لوگ آئے، کہیں سے 1 صاحب آئے، کچھ سرکاری لوگ تھے۔ اور یہ جو پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی ایک وفد آیا تھا، اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر سے ملوا دیا تھا۔ زیادہ تر تو ہماری گورنمنٹ کے معاملات ہی چلتے رہتے ہیں نا، جو آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ روسی تیل کب آئے گا، اور یہ ریفائنری کب لگے گی، اور یہ کب ہوگا، اور وہ کب ہوگا، یہ تمام باتیں ہیں۔ لیکن اس مرتبہ ہمارا فوکس اس کے علاوہ یہ تھا کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر، سعودی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس سے بات کرے۔ ارے بھائی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنا امیر ملک ہے، وہاں پہ ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے، تو کیا ہے معاملہ ایسا کہ پوری دنیا سے چیزیں وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء بھی جاتی ہیں، ٹیکسٹائل بھی جاتی ہے۔ ابھی ورلڈ لیڈر بن رہا ہے سعودی عربیہ سپورٹس میں، ورلڈ لیڈر بن رہا ہے، تو ہماری یہ سپورٹس گڈز کا جو کلسٹر ہے، سیالکوٹ کا کلسٹر ہے، یہ سپورٹس کلودنگ کا جو کلسٹر ہے، یہ وہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ تو اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فوڈ کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے ہمارے بچے بچیاں یقین مانیں دنیا میں بہترین ہیں، دنیا میں بہترین، اپرچونٹی نہیں ہے لیکن ہیں دنیا میں بہترین۔ کتنے انجینئرنگ کالج ہیں آپ جانتے ہیں، اور ہر سال کتنے بچے جو ہیں وہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور کتنے بچے بچیاں ہیں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے، اگرچہ یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس میں کچھ تذلیل کی بات نہیں ہے، بڑا عزت دار یہ پیشہ ہے، مگر کتنے بچے بچیاں انجینئرنگ کرنے کے بعد شام کو فوڈ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ایک بچہ جس نے اتنی محنت کی، انجینئرنگ اسکول میں گیا ہے، اس کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرنا تو سر یہ ہمارا فرض ہے نا۔ تو ان اپرچونٹیز کو کریٹ کرنے کے لیے سعودیہ سے یہاں پہ آئی ٹی کمپنیز بلائی گئیں، پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا تاکہ وہ مل کے، اور ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہوئی کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ سیل ٹو دا ورلڈ، یعنی سعودیہ میں تو جو ہم نے ٹیلنٹ اپنا بیچنا ہے یا اپنے بچوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے، یہاں سے بیٹھ کے بھی، وہاں پہ جا کے بھی، وہ تو ہیں ہی، مگر پوری دنیا کے اندر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، ایک مشین لرننگ کا ریولوشن آ رہا ہے، تو کیوں نہ سعودی پیسے کو پاکستانی ٹیلنٹ سے جوڑا جائے، یا سعودی کمپنیوں کو پاکستانی کمپنیوں سے جوڑا جائے، یا سعودی کی جو بے نظیر ادارے ہیں جیسے KFUPM ہے یا کاؤسٹ ہے، ان کنگ عبداللہ یونیورسٹی اور کنگ فہد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو، اور پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جو یونیورسٹیز ہیں، ان کا ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے، اس کو کیوں نہ پاکستانی ٹاپ ٹیلنٹ سے جوڑا جائے، جو غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے یا لمز ہے یا نسٹ ہے، اور کوئی نیا مقدمہ پوری دنیا میں پیش کیا جائے۔ تو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، اسپورٹس کے اور اسپورٹس ریلیٹڈ ٹیکسٹائلز کے حوالے سے، ان تمام مختلف زاویوں سے وہاں سے 50-55 کمپنیاں بلائی گئیں۔ ابھی میں نے وہ بجلی اور ٹریڈیشنل باتیں جو آپ کی ہماری چلتی رہتی ہیں، جو مائننگ کے حوالے سے کل ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہماری، جو اپ گریڈیشن ایک ہو رہی ہے براؤن فیلڈ PRL کی، وہ ان کو ایک سعودی کاؤنٹر پارٹ ملے جنہوں نے بڑا اظہار کیا، تجسس اور خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو
اضافی انفارمیشن دی جائے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں. تو وہ تمام معاملات بڑھے. تو پچھلی مرتبہ جو صرف گفتگو تھی، اس مرتبہ وہ MOU بن گئی. اس گفتگو اور MOU کے درمیان ہم نے تقریباً 30 کے قریب میٹنگز کی، جو شاید کسی پہ ویزیبل نہیں ہے. ان میں سے ہر سیکٹر میں، ہر ہماری جو وزارت ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اور پبلک سیکٹر بھی، اس کے ساتھ ہم نے تقریباً میٹنگز کی 20-22 کے قریب میٹنگز کی. اور پھر سعودی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، ہر وزارت کے ساتھ، صرف منسٹری آف انویسٹمنٹ کے ساتھ نہیں، ہر وزارت کے ساتھ جس کے جن کی جورسڈکشن کے اندر یہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کمپنیاں آتی تھیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی. پھر ہم نے کوالیفائی کیا، یعنی ان کی وزارت نے کہ یہ MOU ایسے تو نہیں کہ کوئی کاغذ پہ سائن کروانے کے لیے بس آگے کا فوٹو ہو جائے، کاغذ ہو جائے. تو پھر ان کی جو وہاں پہ وزارت بھی ہے اور ان کا محکمہ خارجہ بھی ہے، انہوں نے جب ہمیں کہا کہ ہاں یہ ریئل ڈاکیومنٹس ہیں، ہم نے اپنی کمپنی سے بات کی ہے، یہ ریئل انٹرسٹ ہے، تو پھر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر ان کے نمبرز بڑھتے چلے گئے. کیونکہ ایک بز ہو جاتی نا مارکیٹ میں. آپ کو لگتا ہے کسی جگہ پہ آپ کاروبار کریں گے، آپ کا سب سے بہتر آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس کو آپ کریڈیبل جرنلسٹ سمجھتے ہیں، آپ اس کی بات مانیں گے. یار یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو جب ایک کاروباری آدمی کسی کاروباری آدمی کو کہتا ہے کہ یار مجھے تو اپرچونٹی نظر آتی ہے، سرکار کے تو بزنس ڈیولپمنٹ کے اور مارکیٹنگ مٹیریل ہر ملک کے ہوتے ہیں، لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں استاد، تو پھر دوسرا کہتا ہے یار میں بھی چلتا ہوں، تو پچھلی دفعہ گیا تھا، اس دفعہ تو نہیں. یہ کاروبار اس کے ساتھ بنانا شروع کر دیے. ایک اور بڑا اہم پہلو جو اس مرتبہ سامنے ہے وہ کنسٹرکشن مٹیریل کا ہے. ٹریلینز آف ڈالر سر، بلینز آف ڈالرز نہیں سر، ٹریلینز آف ڈالرز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ نیوم سٹی کیا، لائن کا کیا، کیوب کیا، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سعودی عربیہ میں، انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کنسٹرکشن کا بوم کبھی نہیں آیا، کسی جگہ پہ تاریخ میں نہیں آیا. اور پاکستان میں آپ کے بالخصوص اگر علاقے میں چلے جائیں یا گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پہاڑ نظر آتے ہیں، گرینائٹ کے پہاڑ نظر آتے ہیں، ماربل کے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وہ اٹلی سے جا کے 3 گنا قیمت پہ لے رہے ہیں. تو کل جب یہ گفتگو ہوئی اور ہم نے اپنی کمپنیوں کو سامنے بٹھایا اور انہوں نے اپنے مٹیریلز دکھائے، تو سب سے زیادہ آل آف اے سڈن ان کا جو فوکس تھا وہ کنسٹرکشن مٹیریلز کی طرف اور کنسٹرکشن کمپنیز کی طرف ہو گیا. تو اب آپ IT کو دیکھ لیں، کنسٹرکشن مٹیریلز کو دیکھ لیں، ٹیکسٹائلز کو دیکھ لیں، اسپورٹس گڈس کو دیکھ لیں، اور وہ باقی جو پچھلی دفعہ اور ہر دفعہ ہماری بات ہوتی ہے اس کو بھی بے شک پاک کر دیں. چاہیں تو میں حاضر ہوں، مگر چاہیں تو وہ بڑے بڑے جو ٹرافی پروجیکٹس جن کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے بھاشا کے لیے گفتگو کی، ہم نے نہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تو آپ نے MOUs کر لیے، MOUs ہو جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا، بس MOUs ہے، اس سے بات آگے نہیں بڑھتی. تو یہ بھی اسی طرح کے MOUs نہیں ہے جو ماضی میں ہوتے رہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے مختلف جواب ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب میرا خیال ہے پہلا ٹیلی ویژن پروگرام آپ کے ساتھ تھا جی سب سے پہلا. اور اس وقت ابھی یہ CPEC کی بات شروع ہو رہی تھی جی. ابھی کیئر ٹیکر ختم ہوئی تھی یا ہو رہی تھی اور CPEC کی گفتگو شروع ہوئی تھی. تو زبان عزت عام کیا تھا کہ کوئی نہیں CPEC. ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ چین کی باتیں سنی ہیں کہ چین آئے گا، پاکستان میں انقلاب آئے گا، بجلی لگے گی، کچھ نہیں ہونا. ہو گیا نا بھائی. پہلی مرتبہ جب چینی یہاں پر آئے تو MOU ہی سائن ہوا تھا نا. پھر وہ MOU کے بعد ہم نے محنت کر کے سیکیورٹی پیکیجز بنائے، تو پھر فائنینشیل کلوزرز ہوئے، اس کے بعد انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ بجلی آنی شروع ہوئی، پھر بجلی سرپلس ہو گئی یعنی وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہو کے سرپلس تک آ جانا، وہ یعنی اس سے اتنا اعتماد، جس کو میں شک کہہ رہا تھا پہلے کہ دیکھیے پہلا یہ شک کا پہلو پھر آ گیا. یعنی جب پہلے یہ ہو چکا ہے تو اس مرتبہ کیوں نہیں ہوگا؟ اعتماد رکھیں نا، اپنے اوپر کریں. یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ ہم نے تھوڑی کرنا ہے. آپ کو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کیا؟ آپ چاول بیچتے ہیں، آپ سعودیہ نہیں بیچنا چاہتے. اگر سعودی ایک کمپنی آ گئی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ مجھے اتنا ڈھیر چاول چاہیے کہ کوئی ایک کمپنی نہیں دے سکتی، تو آپ 5-6 کمپنیاں مل کے ہمیں اتنی کوانٹٹی میں چاول دے دیں، تو آپ کو اتنا بھی اعتماد نہیں کہ 8-10 کمپنیاں جو ہمارے علاقے جہاں پہ وہ باسمتی چاول ہوتا ہے وہ مل کے چاول بیچ دیں گی؟
تو کچھ نہیں ہوگا. جب وہ اگری کر رہے ہیں کہ مجھے چاول چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے میں چاول بیچتا ہوں, ایک کہہ رہا ہے میں چاول خریدتا ہوں, وہ کہتا ہے اچھا اتنی ڈھیر کوانٹٹی میں چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. جب میں نے آپ کو بتایا کہ سیالکوٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر فیفا کے فٹ بالز آپ بیچتے ہیں, ورلڈ کپ جو ہوتا ہے فٹ بال کا, اس میں آپ کا فٹ بال ہوا میں معلق ہوتا ہے, لوگ کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو سعودی جس نے بلینز آف ڈالرز لگا دیے ہیں اپنے فٹ بال کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور پوری دنیا کے نقشے پہ وہ ایک دم آ گیا ہے, وہاں پہ نہیں, وہاں کے لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ کے فٹ بال والوں سے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونے والا ہے, ایم اے یو ہی رہے گا. یہ بھی عجیب سا ایک شک ہے. یعنی وہ دنیا کی سب سے بڑی کروڈ پروڈیوس کرنے والا ملک جو ہے, وہ اپنا کروڈ آنے والے وقت کے لیے لاک کرنا چاہتا ہے, اور ایک ریفائنری بنا کے اگلے 20 سال کے لیے اپنا کروڈ لاک کرنا چاہتا ہے کہ اگر الیکٹرک ریولوشن آ بھی جائے اور بہت سی موٹر گاڑیاں بجلی سے بھی بننی شروع ہو جائیں, تو ایک خاص کوانٹٹی میں کمیٹڈ ہمارا کروڈ جا رہا ہے پاکستان, کیونکہ پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے 35 کروڑ ہو جانا ہے. نہیں ہونا چاہیے مگر ہو جانا ہے. تو اس کے لیے کیا اتنی بڑی مارکیٹ کے اندر ہم کروڈ, آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ بھی. اس کے بعد ہمارے پاس کاپر کے سب سے بڑے ذخائر ہیں, 6 7 میں دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں, اور پوری دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے اور وہ ہے الیکٹریفیکیشن کا. اور الیکٹریفیکیشن ہے ہی کاپر, یعنی الیکٹران کاپر کے علاوہ کسی چیز پہ رائڈ ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں جو الیکٹرک وہیکلز کا ریولوشن ہے, 2 ویلرز, 3 ویلرز, 4 ویلرز, 10 ویلرز, جو بھی ہے, اس پورے انقلاب کے پیچھے کاپر ہے. تو جن کے پاس کاپر سمیلٹ کرنے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کاپر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مل کے اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیں, اس مٹی کو اس الیکٹرک ریولوشن میں پلگ کر. آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا, ادھر بھی نہیں ہو سکتا, ادھر بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بار اب میں آپ کی اس تمام گفتگو گھما کے واپس شک پہ لے کر جاتا ہوں کہ ایک شک ہے ہمیں, پہلے ایک دوسرے پہ تھا, اب شاید اپنے آپ پہ بھی ہونا شروع ہو گیا. اچھا, اس شک سے ایک بات نکلتی ہے اور اس کا اظہار میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو امن و امان کی ہماری صورتحال ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ سب خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا؟ مشکل پڑے گی, مشکل پڑے گی, شدید مشکل پڑے گی. کوئی بھی شخص پیسے بنانے کے لیے, کمانے کے لیے اپنے بچے بچیوں کی زندگی سے نہیں کھیلتا. بس یہ ایک چیز ہے جو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اور وہ لوگ یا وہ کچھ سیاسی جماعتیں جو سپورٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو, کبھی کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں انہیں لا کے دوبارہ آباد کرنا چاہیے. اب اس کے نتیجے میں یہ دوبارہ سے پھٹ پھٹاؤ شروع ہو گیا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب تک اے پی ایس نہیں ہوا تھا یہی معاملہ چل رہا تھا, اور اس زمانے میں تو خودکش حملے جو تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب سالانہ ہو رہے تھے, یعنی دن میں 2 ہو رہے تھے, 365 دن, اور 900 1000 1400 کے قریب خودکش حملے ملک میں دن میں 2 مرتبہ ہو رہے تھے. مگر جب ہم سب سیاسی جماعتوں نے اور تمام اداروں نے ایک ریزولو پکڑا اور 2 بڑے مہنگے آپریشن کر کے, رد الفساد اور کیا نام, ضرب عضب, اور تو اس کے بعد سکون آ گیا نا, سکون رہا, آ بھی گیا, رہا بھی, جب تک ہماری پالیسی نہیں بدلی. کہ ایک دم ہمیں یاد ہے یار وہ دھماکے وماکے کرنے والے وہ لوگ کدھر گئے, وہ تو ہمارے بھائی تھے, ادھر ہی رہتے تھے, تو ان کو واپس نہ لایا جائے, ان کو واپس لایا جائے یار, ان کو آباد کیا جائے. اور اگر وفاقی پالیسی یہ نہیں بنتی تو صوبائی پالیسی بنا لیتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے نتیجے میں اگر پھر ہم یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں یا دشمن, بیٹا اپنا پڑھانا ہے یا ان کا پڑھانا ہے, جب یہی فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اور میرے خیال میں یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے, بڑا غور طلب معاملہ ہے, اور اس پہ غور بہت شدید غور کیا جا رہا ہے. شدید تو پتہ نہیں صحیح لفظ ہے یا نہیں, مگر بہت زیادہ غور کیا جا رہا ہے. نہیں, اس پہ غور تو کیا جا رہا ہے, لیکن اس غور کے باوجود بھی یہ مسئلہ تو ہے جی. تو اس مسئلے کے ہوتے ہوئے یہ ساری باتیں ہوا میں نہیں چلی جائیں گی جو سرمایہ کاری. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تو چلے گا نا, بڑھے گا آگے. آپ امیجن تو نہیں, اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لیٹس امیجن پاکستان سویڈن ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ سویڈن میں کیا ہو سکتا ہے, یہ تو ایسے عجیب سی بات ہوگی نا. تو آپ کو پہلے تو یہ ماننا ہوگا کہ یہ پاکستان ہے,
اور ماننا ہوگا کہ پاکستان کے یہ کنسٹرینٹس ہیں، یہ بجلی کے حوالے سے ہیں، یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، یہ بیوروکریسی کے حوالے سے ہیں، یہ مشکلات جو آپ کو کاروبار کرنے میں آتی ہیں جس کے لیے SIFC بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے ہیں، اس کو ریکگنائز کر کے، اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر کہنا ہوگا نا کہ ان معاملات میں کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، مگر انتظار تو نہیں کرنا نا کہ پہلے سویڈن بنے تو اس کے بعد کو کاروبار کریں گے، ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ میں کاروبار کو آگے بڑھانا ہے، تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ ان سب کاموں میں SIFC کا کیا رول رہا؟ جی بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم رول ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو بیوروکریسی کا شکار ہو جاتی ہیں، جن میں بہت لمبا وقت لگ جاتا ہے، اب بھی لگتا ہے، مگر وہ وقت اب گھٹاؤ اس میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ایک رول یہ بھی ہے کہ بار بار جب وزیر اعظم وہاں بیٹھتے ہیں SIFC میں، جس میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے تو ہوتا ہے نا دا چیک از ان دا میل اینڈ دا ڈاگ ایٹ مائی ہوم ورک، تو اب وہ سارے وہیں پہ بٹھا لیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہوز ڈاگ ایٹ ہوز ہوم ورک، سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو جواب دے دو۔ تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑی سپیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہرڈلز ہیں، لیکن ایک اہم جو ملک کی پرابلم ہے اسے سالو کیا جا رہا ہے SIFC کے ذریعے۔ پھر یہ ہے کہ صوبوں کی بھی اس میں، کیونکہ بہت سے ہماری 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی معاملات اب صوبوں کے پاس ہیں، تو صوبے بھی اگر وفاق کے ساتھ بیٹھ جائیں وقتاً فوقتاً، اور وہ چیزیں جو کاروبار کے آگے بڑھنے میں، کاروبار آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری ملنے میں، نوکری ملنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خود میں خوشحالی زندگی میں آنے میں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اپنے بھی بچوں کو اسکول بھیج سکیں، اس تمام معاملات کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، چاہے وہ صوبے اور وفاق کے نقطۂ نظر سے ہے، چاہے وہ سیاسی تناؤ کے نقطۂ نظر سے ہے، چاہے وہ وفاق یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اور دیگر اداروں کے سلسلے سے، تو اس تمام کو دور کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے بجلی کی قیمت میں کمی کی، اس پہ بات کریں گے وفاقی وزیر پاور جناب اویس احمد خان لغاری صاحب کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ اس سیگمنٹ میں بات کریں گے بجلی سے متعلق، اور ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر پاور جناب سردار اویس احمد خان لغاری صاحب۔ لغاری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ حضور۔ اچھا لغاری صاحب، یہ گزشتہ روز آپ نے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا اور پریس کانفرنس بھی کر لی، یہ IPPs کی طرف سے کیا خوشخبری ملی ہے؟ سر، یہ ہماری بجلی کی قیمت کم کرنے کے بہت سارے مختلف طور طریقے تھے جو ہم نے پلاننگ ساری کی، اس میں سے ابھی پہلا ایک جو قدم ہے یہ الحمدللہ کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچا ہے، جس میں ہمیں جو 5 بجلی پیدا کرنے والے جو کمپنیز تھی ان کی بجلی نہیں چاہیے سسٹم میں، اس کا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس کی سالانہ ہم لوگ ایک خاص پیسے کی شکل میں ان کو پیسہ دیا کرتے تھے، جو ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو کہا مہربانی کر کے کانٹریکٹس ختم کر دیں، جو آپ کے واجبات پہلے والے ہیں وہ ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو مختلف چیزوں کے اوپر بحث مباحثہ ہوا، لیکن شکر ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ تو یہ انہوں نے مہربانی کیوں کی؟ حکومتی کوئی پریشر سے کروایا، مذاکرات سے کروایا، کیسے ہو گیا یہ؟ نہیں حکومتی سر کوئی میں پریشر کا نہیں کہہ سکتا، لیکن حکومتی جو مذاکرات ضرور ہوئے، تفصیل میں ہوئے۔ پلانٹ جس دن لگا تھا اس دن سے لے کے اب تک کی پوری قصہ کہانی دیکھی گئی، کون کہاں کس غلطی پہ تھا، ہماری کیا غلطی تھی، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا کانٹریکٹس میں، کیا رکھا گیا اس وقت، اپ فرنٹ کانٹریکٹس تھے، تو اس کے اندر امپروومنٹ کر کے ان کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر یہ قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی تو پاور سیکٹر میں صارفین یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اپنے مل جل کر اس پاور سیکٹر کو اس مصیبت میں سے نکالنا ہے۔ تو ان کی مہربانی ہے، ان کے اوپر کوئی وہ لازم نہیں تھا کہ وہ کانٹریکٹ میں سے نکلتے، اور ہمارے پر بھی بالکل ذمہ داری تھی کہ ان کے کانٹریکٹ کو پورا کرتے، لیکن ان کی مہربانی ہے۔ لیکن صرف یہ IPPs کی مہربانی سے مسئلہ نہیں حل ہوگا،
ہمیں اپنی اصلاحات بھی بہت تیز کرنی ہوں گی جو ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دیر پا اس کے حل کے لیے حکومت کو اپنی اصلاحات اور آئی پی پیز کو اپنی کنٹریبیوشن کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اچھا، پہلے آئی پی پیز کی بات کرتے تو باقی آئی پی پیز کے ساتھ کیا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ کوئی امکان ہے کہ باقی آئی پی پیز کے ساتھ بھی مسئلہ حل ہو؟ سلیم بھائی، 4-5 مختلف قسم کی کیٹیگریز اور ہیں۔ یہ 5 وہ تھے جنہوں کے ٹرمینیٹ ہونے تھے کانٹریکٹس، جو ہونے ہمیں ضرورت نہیں تھی، یہ وہ تھے۔ اب اگلے جو کچھ ہیں وہ ایسے ہیں جو حکومت کی ملکیت ہیں، اور ان کو ایک خاص منافع ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر دیا جا رہا ہے، جو وزارت خزانہ کے اندر ہمارے بجٹ کے اندر دوبارہ وہ منافع آ جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے حکومتی پلانٹس کے ساتھ بھی جو وابڈا کے ہیں، ہماری اپنی جنریشن کمپنیز کچھ ہیں، کچھ ہمارے نیوکلیر پلانٹس ہیں، کچھ ہمارے ایل این جی پلانٹس ہیں، تو ان کو پہلے اب ہم نے ڈیل ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور 18 پلانٹ ہیں جو 2002 اور 2006 کی پالیسی میں ہے، ان کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز ہونے لگا ہے انشاءاللہ، تاکہ وہ ٹیک اینڈ پہ، یعنی چاہے ہم بجلی لیں یا نہ لیں، وہ بجلی کا پیسہ ہم ان کو دیں، اس کی بنیاد کی بجائے ہم لوگ ایسی بنیاد کی طرف جائیں کہ جب ہم لیں تب ہم ان کو پیسہ دیں۔ اس کی جو شرائط کے اندر چینجز ان کو چاہیے اپنی کاروبار بھی چلانے کے لیے، اور جو ہم اس کے اندر سے بچت کر سکتے ہیں، اب ان کے اوپر ہم نے کام شروع کیا، اور آئندہ 1-2 مہینے کے اندر اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام جو آئی پی پیز ہیں اور جو پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ نیگوسیٹ اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر کر جائیں گے۔ ٹھیک، لغاری صاحب، جو دیگر اقدامات آپ نے کرنے تھے، اصلاحات کرنے تھے، اس میں ایک اہم ڈیسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا بھی تھا، تو اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ الحمدللہ سر، ہم پوری فل پیس پہ جا رہے ہیں اپنے ٹارگٹس کے مطابق۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے فائنینشیل ایڈوائزر رکھنا تھا جس نے یہ پوری پرائیویٹائزیشن کا عمل کو پورا کروانا تھا، اس میں 2-3 ہفتے کی کچھ ذرا ایک ڈیلے آئی ہے، لیکن وہ عارضی ڈیلے ہے، وہ انشاءاللہ جلد اس کے اوپر ہم واپس پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے۔ اچھا، لیکن آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کب تک بجلی کی قیمت آپ کم کروا سکیں گے، تھوڑا بہت لوگوں کے برداشت کے قابل بنا سکیں گے؟ سلیم بھائی، ہمارا جو ہدف ہے ہماری سیاسی جماعت کا، اس حکومت کا، ہمارے الائز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، جو بھی اس حکومت کے اندر شراکت دار ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑے میاں صاحب ہیں، نواز شریف صاحب، جو کانسٹنٹلی جب سے حکومت آئی ہے بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے اوپر بہت زور لگا رہے ہیں، تو ہمارا جو ہدف ہے وہ تقریباً آئندہ چند ماہ کے اندر، 1 سال سے کم عرصے کے اندر، ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے مہربانی فرمائی اور ہمارا پروگرام جس طرح جاری ہے، ہم 8 سے 10 روپے کا فی یونٹ اس کی بجلی کی قیمت کے اندر کمی کرنے میں شاید کامیاب ہو جائے انشاءاللہ، جس کا آغاز ان 5 آئی پی پی سے ہو چکا ہوا ہے۔ تقریباً آپ نے کچھ 7 سے 8% اس ہدف کو ان صرف جو اقدامات میں سے ایک قدم اٹھایا ہے، وہ تقریباً کچھ 7% اس ہدف کا ہم پورا کر چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں آئندہ چند مہینوں کے اندر یہ پورا ہو جائے گا۔ بجلی چوری روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بجلی چوری کچھ اکثر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ان پچھلے 3 مہینے میں پچھلے سال کے 3 مہینے کے مقابلے میں کمی آئی ہے، اور کچھ ایریاز کے اندر زیادہ ہوئی ہے۔ پشاور، حیدرآباد اور سکھر کے ایریاز میں زیادہ ہوئی ہے، لیکن اوورآل جو پاکستان کے اندر بجلی چوری اور ریکوریز سے ایک نقصان جو پچھلے سال ہوا تھا، اور جتنا فائنانس منسٹری نے اس سال اس کو بجٹ کیا ہوا نقصان اپنے اوپر اٹھانا اور گردشی قرضے میں نہ شامل ہونے دینا، اس ٹارگٹ سے ہم بہت بہتر انشاءاللہ کارکردگی دکھائیں گے آپ کو۔ اور لائن لاسز کی کمی کے لیے کچھ منصوبہ ہے آپ کے پیش نظر؟ جی، افسران کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جا چکا ہوا ہے،
بورڈز کے پاس وہ ساری انٹیلیجنس کی رپورٹس اور ہر چیز پہنچا دی گئی ہیں، وہ اس کو اپنے ڈیٹا کے ساتھ ویریفائی کریں، اور اگلے ہفتے سے ہم جو نقصان دینے والے ذمہ دار افسران ایس ڈی اوز اور سپروائزرز ہیں ان فیڈرز کے، ان کے جو بدترین لوگ ہوں گے ان کو ہم اب نوکریوں سے نکالنا بھی شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کو اب نوکریوں سے بھی نکال رہے ہیں؟ خدا حافظ کہہ دیں گے جی۔ اچھا، ان کو تو خدا حافظ کہہ دیں گے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ بجلی کی پیداوار مثلاً جو سستے طریقے ہیں، ونڈ ہے، اسی طرح سولر ہے، اسی طرح آبی وسائل سے بجلی کی پیداوار ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ کیا جا رہا ہے لانگ ٹرم کے لیے؟ اس وقت سلیم بھائی بہت ساری بجلی آپ کے پاس سستی ہے جو ابھی ہم اس وقت استعمال ہی نہیں کر سکتے، ٹرانسمیشن اپنی مصیبتوں اور پرابلمز کی وجہ سے۔ اس کے اندر بھی اسی مہینے، اگلے 1-2 مہینے کے اندر ہمارا لاہور کا گریڈ آپریشنل ہو جائے گا، تو آپ کی نیچے ساؤتھ سے سستی بجلی کوئلے والی وہ ایبزارب کر سکے گا۔ آپ کی جو کراچی کے الیکٹرک کے ساتھ ایک ہمارا انٹر کنیکٹ گریڈ بن رہا ہے وہ بھی آپریشنلائز ہو جائے گا، تو آپ اس مالی سال کے اندر پچھلے مالی سال سے بہت بہتر اور سستی بجلی آپ اپنی کھپت میں لا سکیں گے جو آپ نے پچھلے سال نہیں لے کے آئے۔ اور اگلے 2 سال کے اندر ہمیں تقریباً کوئی 2 ارب USD کے قریب، تقریباً 600-550 ارب روپے کے قریب کی ضرورت تھی ٹرانسمیشن کی مصیبتوں کو، جو 4 سب سے بڑی پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ اس کی فائنینسنگ کا بھی انتظامات ہم نے بہت محنت کر کے، ہماری کمپنیز نے اس کے انتظامات بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے اپنی اصلاحات کا پروگرام دکھا کے ان کو کنونس کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فائنینسنگ کی جو ڈیلز ہیں وہ بھی آپ کی جلد پوری ہو جائیں گی، تاکہ اگلے 2 سال میں ٹرانسمیشن کی وجہ سے بجلی کی مہنگی ہونے کا کوئی اس کی کوئی وجہ نہ رہے انشاءاللہ۔ یہ جو بجلی کے بل کی شکل ڈراؤنی بن گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی وی ہو، دوسرے ادارے ہو، وہ اپنی انکم بجلی کے بل کے ذریعے کرواتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل کے ذریعے نہ ہوں، بلکہ وہ اپنا ہر محکمہ اپنا بل اپنے طریقے سے اکٹھا کریں؟ جی سلیم بھائی، آپ نے درست فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بل کا اندر ہمارے جو ریونیوز کو کلیکٹ کرنے کے جو طور طریقہ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بجلی کے بل کو بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، سیلز ٹیکس، فردر انکم ٹیکس، فردر ٹیکسز، انکم ٹیکسز، پی ٹی وی کا لائسنس فی، وہ بجلی کے بل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی ہم بہت ٹیکسیشن سٹرکچر کو فائنانس منسٹری کے ساتھ مل کے انٹرنلی کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے جو IMF جیسے پارٹنرز ہیں، ہم اس دفعہ انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے اس کا کوئی حل نکالیں گے، تاکہ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو گروتھ ہوگی تو فردر ٹیکسز اکٹھے ہوں گے اور ریونیو جنریشن کا ایک حصہ بنیں گے۔ تو اس وقت بہت اس کے اوپر کام ہو چکا ہے، کچھ ہو بھی رہا ہے، جو آئندہ چند مہینوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 8 سے 10 روپے کی کمی آئے گی، تو وہ ان تمام اقدامات کو کر کے انشاءاللہ آئے گی۔ یہ فی یونٹ کمی کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں؟ آئندہ چند ماہ میں سر انشاءاللہ۔ چند ماہ میں؟ سالوں کا کام نہیں ہے، یہ امید ہم رکھتے ہیں آئندہ چند مہینوں کے اندر اس کا ہو سکے گا اس کا ادراک۔ بہت شکریہ جناب سردار اویس احمد خان لغاری صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔